बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। ग्रुप इंश्योरेंस से मुतल्लिक जो लाहौर हाई कोर्ट में सैकड़ों दरख्वास्तों पर मुश्तमिल जो एक केस है, सैकड़ों इसमें पिटिशनर्स हैं, अब तो हज़ारों में हो चुके हैं। और ये केस था, फुल बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का। तवील समाअत हुई है लाहौर हाई कोर्ट में और सीनियर जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच है। चीफ सेक्रेटरी पेश हुए, एडवोकेट जनरल पंजाब पेश हुए, इसी तरीके से वफाकी हुकूमत के सीनियर अफसरान वो पेश हुए, सेक्रेटरी फाइनेंस पंजाब हुकूमत के वो पेश हुए। अदालत में जो आज पेशरफ सामने आई है और वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन की हद तक तो आज अदालत में खुशखबरी सुनाई गई है और साथ जो पंजाब से मुतल्लिक मुलाजमीन हैं उनसे मुतल्लिक भी अदालत ने आज बड़े अहकाम जारी किए हैं। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 3 रुकनी बेंच है। जस्टिस शुजात अली खान साहब जो सीनियर प्यूनी जज हैं, उनकी सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच है। जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब और जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब, सुल्तान तनवीर अहमद साहब, इसमें 3 रुकनी बेंच था। केस की समाअत से पहले ही चूँकि बड़ी तादाद में वकला, बहुत बड़ा कमरा अदालत है और कमरा अदालत भरा होता है। साइलिन भी कई मुझे मिले जिन्होंने हमें सुन के पिटिशन्स दायर की हैं और उन्होंने अपने जो मोअज़्ज़ज़ वकला साहिबान हैं उनके थ्रू उन्होंने अपनी दरख्वास्तें दायर की, उनसे भी मुलाकात हुई। और साथ ये है कि अदालत में जब जैसी बेंच आया, बेंच की जानिब से पहला सवाल पूछा गया कि हाँ जी, चूँकि एडवोकेट जनरल अमजद परवेज़ साहब पेश हुए और वो फाइनेंस के मामलात को, चूँकि नैब के वो प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं इमरान खान के मुकदमात में और नवाज शरीफ वगैरह के वकील रहे हैं, तो वो जो फाइनेंस से मुतल्लिक मामलात को उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अमजद परवेज़ साहब बतौर एडवोकेट जनरल पंजाब पेश हुए, चीफ सेक्रेटरी साहब पेश हुए और उनके साथ सेक्रेटरी फाइनेंस और बाकी अफसरान भी मौजूद थे। अदालत में जैसे ही आगाज़ हुआ समाअत का तो अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि आप आएँ और बताएं। चूँकि अदालत को बताया गया कि जी आइनी बेंच में, वफाकी आइनी अदालत, पहले आइनी बेंच था, वफाकी आइनी अदालत है, उसमें ये मामला इस्लामाबाद में वफाक के मुलाजमीन से मुतल्लिक ये मामला इस्लामाबाद में गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसला के ख़िलाफ़ ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तो आइनी बेंच कल 28 नवंबर को समाअत करने जा रहा है। अमजद परवेज़ साहब ने जैसे ही समाअत शुरू हुई तो उनकी जानिब से अदालत से इस्तदा की गई कि चूँकि आइनी अदालत कल सुनने जा रही है तो आप इंतज़ार फरमा लें और जो आउटकम हो कल की समाअत का उसके मुताबिक आप आगे बढ़ें। तो जस्टिस शुजात अली खान साहब ने उनकी बात को सुना और उसके बाद कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब आप आगे तशरीफ़ लें। चीफ सेक्रेटरी साहब अदालत में जो रोस्टरूम पर आ गए, उन्होंने अदालत के सामने अपने जो गुजारिशात हैं और जो उन्होंने वर्किंग की हुई थी, चीफ सेक्रेटरी ने वर्किंग की हुई थी, हाँ, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो अफसरान पेश हुए वो तैयार नहीं थे, उनके पास डाटा मौजूद नहीं था, लेकिन जो चीफ सेक्रेटरी थे वो मुकम्मल तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स भी अदालत के सामने रखे। ग्रुप इंश्योरेंस से मुतल्लिक केस में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अदालत में इंकशाफ किया कि मुस्तकबिल में तो पेंशन की अदायगियाँ मुतासर हो सकती हैं। वो कहते हैं कि हम इतना बड़ा पैसा पेंशन के लिए दे रहे हैं और अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहा पेंशन अदा करना। आप तो ग्रुप इंश्योरेंस की बात करते हैं, यहाँ तो पेंशन की अदायगियाँ भी मुतासर होने वाली हैं। और उस पर फिर अदालत ने बरहमी का इजहार किया कि ये क्या बात हुई, ये वो आपकी बैक बोन है। जस्टिस शुजात अली खान ने कहा ये जो सरकारी मुलाजमीन है ना, इसकी बुनियाद पर हुकूमतें चलती हैं। सरकारी मुलाजमीन को आप माइनस करें तो आप कहाँ खड़े होंगे। सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो किसी भी हुकूमत के लिए या किसी भी रियासत के लिए वो सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी तस्वर होते हैं। अब जब उनके बात आती है और उनके हक़ की बात आ रही है ना, कोई इधर उधर की तो बात नहीं आ रही, उनके हक़ की बात आ रही है, आप हमें पेंशन की जो है वो बातें सुनाने लग गए और आप तो हमें और जो है वो आप हमें शुजात अली खान साहब ने अज़राए मज़ाह कहा कि आप तो हमें थ्रेट कर रहे हैं कि कल हमारी पेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर तो मामलात, तो हम तो उनकी ग्रुप इंश्योरेंस की बात करते हैं, आप तो पेंशन की बात कर रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन को ज़िंदगी में ग्रुप इंश्योरेंस ना मिलने के ख़िलाफ़ केस की समाअत में जो वकला साहिबान पेश हुए, चीफ सेक्रेटरी ने अदालत को बताया कि अदालती हुक्म के मुताबिक हमने मामले का दोबारा जायज़ा लेकर हमने रिपोर्ट पेश की है और पेंशन का बोझ बहुत बढ़ चुका है, मुमकिन है चंद सालों में पेंशन बंद करना पड़े। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच के सरबराह जस्टिस शुजात अली खान ने रिमार्क दिया कि चीफ सेक्रेटरी साहब आप तो अदालत को भी धमका रहे हैं कि शायद हमें भी पेंशन ना मिले, हमारे साथ जो होना है हो जाए, हमें आवाम के बारे में सोचना है। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब ख़ुद आप घबराए हुए हैं, शायद आपको ये लगता है कि आपको पेंशन ना मिले, आपको जब पेंशन नहीं मिलेगी तो आप भी हमारे पास आएंगे। ग्रुप इंश्योरेंस तो आपका भी है ना, तो सब नहीं लेना है, तो जब आपकी बारी आएगी आप भी हमारे पास आएंगे जी कि मुझे दिलवाएं। लेकिन जब आप इक़्तिदार में बैठे हैं, शुजात अली खान ने कहा कि देखें बाकी सूबे आपसे सबकत ले गए, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, आप कहते हैं जी कि पंजाब हमेशा इनिशिएटिव लेता है
اب کی بار تو چھوٹے صوبے انیشیٹو لے گئے، اب آپ کو کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ آپ کو یہ واضح کرنا ہوگا کہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے اور وہ اپنی عوام کا اور اپنے صوبے کے ملازمین کا خیال رکھتا ہے۔ آپ کو تو آپ دیکھیں نا، گروپ انشورنس کی حد تک وہ معاملہ وہاں تو حل ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایک بات عدالت کے سامنے یہ انکشاف کیا گیا کہ جو معاملہ، اچھا جسٹس جو ہمارے ہیں نا عابد عزیز شیخ صاحب، انہوں نے دو بڑی خوبصورت باتیں کی ان کی جانب سے۔ پہلی بات تو یہ کی گئی کہ خیبر پختونخوا میں پشاور ہائی کورٹ نے سب سے پہلے یہ فیصلہ دیا۔ جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ گیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو آپ نے قانون بنایا ہے، اب خیبر پختونخوا کے قانون کا یہ انکشاف ہوا کہ وہاں جو گروپ انشورنس ہے وہ یہ جو کلاز ہے نا کہ 65 سال سے پہلے ڈیتھ ہوگی تو ملے گی، 65 سال کے بعد اگر ڈیتھ ہوتی ہے تو نہیں ملے گی، انہوں نے یہ کلاز ختم کر کے یہ انٹروڈیوس کروائی ہے کہ ملے گی مرنے کے بعد ہی، لیکن وہ قانونی وارثین حقدار ہوں گے۔ اب پہلے تو یہ تھا نا کہ 65 سال کے بعد مریں گے تو وارثین بھی حقدار نہیں ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کی حد تک جو عدالت کے سامنے انکشاف کیا گیا کہ خیبر پختونخوا کی حد تک جو گروپ انشورنس ہے وہ ملے گی وفات کے بعد ہی۔ وہ بینچ نے پھر کہا کہ اس کا مطلب ہے مرنا ضروری ہے، ملے گی وفات کے بعد ہی، لیکن جو وارثین ہوں گے وہ حقدار ہوں گے۔ تو عدالت کو بتایا گیا کہ وہاں یہ تبدیلی کی گئی۔ خیر، تو چیف جسٹس عابد عزیز شیخ نے کہا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا کے معاملے پر ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ کا کہا کہ اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا، یعنی جو ماضی میں ہو چکے ہیں، ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، تو وہ ان سب کو اس کا حق ملے گا۔ ریٹروسپیکٹو سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا کے قانون سے متعلق اس پہ جو اضافہ کیا وہ یہ تھا کہ یہ ریٹروسپیکٹو ہوگا، پہلی بات۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک بات حکومت بتا دے، عابد عزیز شیخ صاحب نے کہا کہ حکومت آپ یہ بتائیں کہ جب معاملہ انشورنس کا ہے، گروپ انشورنس کا ہے، جو اسٹیٹ لائف ہے، جو کمپنی ہے، تو اسٹیٹ لائف کا ہے اور ملازم کا ہے، تو پھر آپ بیچ سے ہٹ جائیں۔ آپ نے یہ کلاز لگا کہ کیوں ایک رکاوٹ کھڑی کی ہوئی ہے؟ آپ یہ کس کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ انشورنس والوں کا معاملہ ہے اور یہ معاملہ ہے ملازمین کا، تو انہوں نے کہا پھر آپ بیچ سے ہٹ جائیں نا۔ آپ نے یہ جو قانون کی شک جو ہے نا وہ رکاوٹ کھڑی کی ہوئی ہے، اس کو پھر ختم کر دیں، آپ درمیان سے ہٹ جائیں، یہ جانے وہ جانے۔ اس پر بھی پھر انہوں نے کہا جی کہ نہیں یہ ایسے ہوتا ہے، یہ پھر امینڈمنٹ ہوگی۔ پھر وہ بار بار سہارا لیتے تھے کہ جی دیکھیں جی چھوٹے صوبے بلوچستان میں اور جو خیبر پختونخوا کی حد تک ہوا ہے اس میں بھی کئی کنڈیشنز ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کتنے ریشو کیا رکھنی ہوگی، ہمیں مستقبل میں کیا ہم کو ان کو لائف ٹائم کو انشورنس دے دیں، ہم ان کو کیسے پیسے دیں گے، کتنے پیسے ہم مختص کریں گے، ابھی ہمیں اس میں کچھ کنڈیشنز رکھنی ہوں گی، کچھ ان کو ملازمین سے ہمیں زیادہ ڈیڈکٹ کرنے پڑیں گے، جو اب سرکاری ملازمین ہیں پھر ان سے زیادہ ڈیڈکٹ کرنے پڑیں گے، یا جو پہلے گزرے ہیں پھر ان کی ڈیڈکشن بھی ہمیں بڑھانی پڑے گی ان کی پینشن سے۔ اب انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک اور طرف معاملہ چلا جائے گا۔ جسٹس سلطان تنویر نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ باقی صوبے دے چکے ہیں، اب جب باقی صوبے دے چکے ہیں تو آپ ایف اینڈ بٹ نہیں کر سکتے، آپ کو اپنے ملازمین کو دینے ہوں گے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کیسے اس کو جو ہے وہ اس کا حل نکالتے ہیں۔ اس پر پھر جو وفاقی حکومت کے تھے انہوں نے عدالت میں جو وفاقی ملازمین کے لیے، پاکستان کے وفاقی ملازمین کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے، انہوں نے بتایا جی کہ اس میں قانون میں امینڈمنٹ کا جو بل ہے وہ 2 ماہ پہلے اس کو جو ہے وہ ٹیبل کیا گیا تھا اور اب وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس موجود ہے اور اسٹینڈنگ کمیٹی سے وہ منظوری کے بعد یہ پارلیمنٹ سے منظور ہو جائے گا۔ عدالت نے کہا کہ اس بل میں کیا ہے اس کی ہمیں تفصیلات دیں، وہ بل کتنا کوئی ٹائم فریم بھی دے نا کہ کب تک آپ اس کو منظور کروائیں گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ وفاقی حکومت نے جو اس کے اوپر ورکنگ کافی حد تک کمپلیٹ کر لی ہے اور اس کو ٹیبل کر کے بل ٹیبل کر کے آپ اس کو لے کے گئے ہیں جو ان کے پاس اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلا گیا ہے۔ تو عدالت نے پھر پنجاب حکومت کو کہا کہ دیکھیں آپ سے تو وفاق نمبر لے گیا، وفاق ایٹ لیسٹ انہوں نے بل بنایا، ٹیبل کیا اور 2 مہینوں کے ورکنگ کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں پہنچ گیا، تو آپ پنجاب حکومت کہاں کھڑی ہے؟ پنجاب حکومت کہا جی دیکھیں سندھ والے بھی تو نہیں دے رہے، سندھ والے بھی تو نہیں دے رہے، تو وہ اپنا موازنہ سندھ کا، چونکہ دونوں طرف 2 خاندان ہیں تو وہ سندھ کے ساتھ موازنہ کر رہے تھے۔ بار بار جو ہے وہ جسٹس شجاعت علی خان کہہ رہے تھے یہ بیک بون ہے آپ کی ملازمین، ان کا سوچیں، ان کے بارے میں دیکھیں۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ عدالت نے کہا کہ
آپ چھوٹے صوبے آپ سے سبقت لے گئے، اب مانے یا نہ مانے چھوٹے صوبے سبقت لے گئے، اب آپ نے دیکھنا جو ایک بڑا صوبہ ہے آپ اس قانون میں دیکھیں باقیوں نے جو تبدیلیاں کی آپ اس میں ان سے بہتر تبدیلیاں کریں، اپنے لوگوں کو بہتر ریلیف دیں، اور تب جا کے جو ہے وہ آپ ان کو جو ہے وہ کر سکیں گے کہ آپ نے ان کو ان سے آگے بڑھے ہیں۔ یہ عدالت کی جانب سے ان کو بار بار یہ بات عدالت نے چیف سیکرٹری پنجاب کو ہدایت کی، ایک تو وفاقی حکومت کو کہا کہ آپ نے جو بل ٹیبل کیا ہے اس سے متعلق جو ہے وہ عدالت نے تمام تفصیلات مانگ لی ہیں اور ٹائم فریم مانگ لیا ہے وفاقی حکومت سے۔ ساتھ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے کہا ہے کہ کل جو وفاقی یعنی عدالت میں سماعت ہونے جا رہی ہے اپنے ایڈیشنل جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں ان کی ڈیوٹی لگائیں، وہ کل کی تمام جو سماعت ہے اور پھر اس کی جتنی بھی کارروائی ہے اس کی مصدقہ کاپی عدالت میں فائل کا حصہ بنایا جائے تاکہ ہم جب آرڈر دیں تو ہمارے سامنے وہ پوری کارروائی بھی ہو۔ یہ ایک آرڈر کیا وفاقی یعنی عدالت میں کارروائی کی مصدقہ جو کاپی ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آفس کو کہی کہ وہ جمع کروائیں، اور اس کے علاوہ جو عدالت کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے وہ چیف سیکرٹری کو کہا کہ آپ جو کنڈیشنز اور جو آپ ایگریمنٹ اور جو آپ رولز میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے اوپر ورکنگ کر کے قابل حل تجاویز تیار کریں۔ ہم یہاں پہ اس وجہ سے ہم یہاں کو آپ کے خلاف کیس نہیں ہیں، ہم یہاں پہ صوبے کی عوام کے مفادات کے لیے بیٹھے ہیں، ہم ان کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی ایک پرپوزل تیار کر کے لائیں، دوسری طرف بھی ہم نہیں چاہتے کہ جو ملازمین ہیں ان کا بھی نقصان ہو، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ جو ہے وہ ہو جائیں، آپ کے لیے مسائل حکومت کے لیے مسائل بن جائیں، تو ہم چاہتے ہیں کچھ قابل عمل تجاویز آپ بھی لے کے آئیں، وہ دوسرے بھائی آپ کے جو پٹیشنرز ہیں یعنی ہم وہ بھی وکلا دیکھیں گے، اس کے بعد ہم آپس میں ڈسکس کر کے اس کو ڈیسیجن کی طرف چلے جائیں گے۔ دینا تو ہے، یہ تو آپ کو دینا پڑے گا، باقی صوبے بھی دے رہے ہیں۔ ڈسکریمنیشن کا بھی جو عدالت کی جانب سے سوال اٹھایا گیا، عدالت نے کہا کہ ایک مفصل عدالت میں رپورٹ جمع کروائیں اور جو ہدایت کی کہ ایک عملی طور پر قابل حل تجاویز عدالت کے سامنے پیش کریں، اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ وہ آپ عدالت میں جمع کروائیں تاکہ پھر عدالت جو ہے وہ دونوں فریقین کو سن کے فیصلے کی طرف جائے۔ کل جو آئینی عدالت میں کیس ہوگا اس کی تفصیلات بھی عدالت میں جمع کروائیں یہ، اور وفاقی حکومت کو کہا کہ جو آپ نے بل پیش کیا ہے اس کا ٹائم فریم بھی دیں اور اس بل کی تفصیلات بھی عدالت کے سامنے رکھیں۔ یہ تمام آج کی کارروائی ہوئی ہے، ابھی اگلی تاریخ نہیں ملی، وہ شام تک میسج آ جائے گا یا ریٹن آرڈر میں جو ہے وہ تاریخ لمبی تاریخ نہیں ہوگی، عدالت اس کو جو ہے وہ بڑے عدالت کی جانب سے یہ آج ظاہر ہوا کہ عدالت فکر مند ہے پنجاب کے ریٹائرڈ ملازمین کے لیے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر صورت جو ہے پہلے بھی بڑی دیر ہو گئی ہے، بہت انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے، ابھی بھی مزید جو لوگ اپنی پٹیشنز دائر کرنا چاہتے ہیں جب آرڈر میں آ جائیں گے ان سب کے نام تو ان کے لیے وہ بہت بینیفٹ ہوگا اور وہ دائر کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ ہم نے بھی کافی ساری پٹیشن درجنوں پٹیشنز ہیں جو ہم نے دائر کی ہیں، مزید بھی اب دائر کر رہے ہیں، اور جو آپ نے کوئی اس حوالے سے انفارمیشن لینی ہوگی تو وہ ہمارا آپ کے جو سیل نمبر ہے ہمارے AG لا ایسوسی ایشن کا وہ موجود ہے ہمارے تھمب نیل پہ۔